السلام علیکم، پروگرام برعکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ذیشان بشیر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے مستقل میزبان رانا مبشر صاحب کی عدم موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھے سونپے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے، جس میں پاکستان اور اسرائیل کے مندوب کے درمیان تلخ کلامی بھی دیکھی گئی ہے۔ اس اجلاس میں قطری وزیر اعظم کی جانب سے بھی خطاب کیا گیا اور دوحہ پر جو اسرائیلی حملہ ہوا تھا اس کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اسرائیل کی ایک جارحیت پسندی قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ رہائشی علاقوں پر اس طرح سے اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا جانا یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، جو اقوام متحدہ ہے، سیکیورٹی کونسل ہے، وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے اور اسرائیل کو ایسی جارح کارروائیوں سے باز رکھا جائے۔ اس موقع پر جو اسرائیلی مندوب تھے ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ کچھ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس حوالے سے بات کی گئی، اسپیشلی جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے اس حوالے سے کچھ ذکر کیا گیا، جس پر پاکستان نے بھرپور اور مؤثر جواب، جو عاصم افتخار ہیں پاکستان کے مستقل مندوب، انہوں نے بھرپور اور مؤثر جواب بھی دیا ہے۔ لیکن اب اس سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، جو اقوام متحدہ ہے، کیا وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیا عالمی برادری اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے کہ اسرائیل کو اس کی جارحیت سے روکا جائے؟ جس طرح سے قطر اور اس سے پہلے دیگر ممالک پر اسرائیل نے بمباری کی اور جارحیت کی، کیا آئندہ وہ اس کارروائیوں سے اس کو باز رکھنے کے لیے کوئی ایسے اقدام اٹھائے جائیں گے، اور اگر اٹھائے جائیں گے تو وہ کتنے مؤثر اقدام ثابت ہو سکتے ہیں اور اسرائیل کو کس حد تک جو ہے وہ پابند کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ نغمانہ ہاشمی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، فارمر ایمبیسڈر ہیں۔ بہت شکریہ نغمانہ ہاشمی صاحب آپ کے وقت کا، اینڈ اے ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کی جانب سے جو اس وقت جارحیت کی جا رہی ہے مختلف ممالک پر، اس سے پہلے ایران پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اب قطر پر کیا گیا ہے، دیگر ممالک پر، مڈل ایسٹ اس وقت جو ہے وہ ایک جنگ کے دہانے پر، ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ کیا ان لانگ رن اس کا امپیکٹ ہوگا، اور آنے والے کچھ وقت میں یہ مڈل ایسٹ کی سچویشن آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت ایک کمپریہنسو سوال پوچھا ہے جس میں پاسٹ پریزنٹ فیوچر تینوں ایلیمنٹس شامل ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک اسرائیلی جارحیت کا تعلق ہے تو وہ تو عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے اور اس میں ہم نے کبھی بھی کمی نہیں دیکھی، لیکن بتدریج اس میں اضافہ ہی آتا رہا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی اس کو روکا جائے بڑی اچھی بات ہے۔ ہم نے بھی بہت بھرپور طریقے سے، جو پاکستان کا ایک پرنسپلڈ سٹینڈ ہے وہ ایمبیسڈر عاصم افتخار نے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا، اور بھرپور طریقے سے اسرائیلی ایمبیسڈر جو تھا اس کا بھی انہوں نے دو ٹوک جواب دیا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بات اس نہج تک پہنچی کیوں؟ اسرائیل کو کس طرح یہ ہمت ہو گئی ہے کہ وہ تمام جو ممالک ہے جن کو وہ تھریٹ سمجھتا ہے ان پہ بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی ڈر کے وہ حملے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور غزہ کا جو آپ نے حشر دیکھا ہے کہ لائیو ٹیلی ویژن پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور دنیا کی تمام جو ممالک ہیں وہ خاموش ہیں۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جی اسے کوئی روکے گا، یہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جہاں تک اقوام متحدہ کی قرارداد کا تعلق ہے تو دیکھیں، اقوام متحدہ تو روز قراردادیں پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کشمیر پہ بھی 3 پاس ہوئی ہیں، ان کا کیا نتیجہ نکل آیا ہے؟ اور یہ قرارداد تو از نائدر ہیئر نار دیر، کیونکہ اس قرارداد میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے اتنا بھی جرت نہیں دکھائی ہے کہ اسرائیل کو بائی نیم کنڈیم کر دے۔ اسرائیل کا تو نام ہی نہیں لیا گیا۔ تو اب آپ انٹرنیشنل لا کی بات کریں، چیزوں کی بات کریں، وہاں پہ دیکھیں اس پہ جو سائن آف کیے ہیں امریکہ نے اسٹیٹمنٹ کے اوپر، وہ بھی اسی لیے کہ اس میں اسرائیل کا ذکر ہی نہیں ہے۔
تو آپ پھر آگے کس قسم کا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس قرارداد میں کوئی جان ہوگی؟ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آلریڈی لیک کانورسیشن بھی آ گئی ہے، اور ان کا جو ریئیکشن تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جی آئی ایم ناٹ ٹو تھرلڈ اباؤٹ دس اٹیک. کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ کیا انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ بغیر امریکہ کی جو پیچھے سے تھپکی ہے اس کے بغیر کر رہا ہے، یا بغیر ویسٹرن پاورز کی تھپکی کے بغیر کر رہا ہے؟ اس سارے عرصے میں آپ دیکھیے مسلمان ممالک کا بھی کردار آپ دیکھیے کیا رہا ہے. جتنے بھی مڈل ایسٹ کے اسٹیٹس ہیں سب نے ان کو اپنا ایئر کوریڈور بھی استعمال کرنے دیا ہے، سب کچھ کرنے دیا ہے. کون ہے جس نے اسرائیل سے تعلقات جو ہیں وہ توڑے ہیں؟ جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بے تحاشا بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز میں ہو رہے ہیں. کس مسلم ملک میں جو ہے وہ عوام اس طرح، پاکستان میں بھی کون سا کوئی نکلا ہے؟ تو یہ دیکھیں قراردادیں پاس کرنا، یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھ کے اچھی اچھی تقریریں کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت پریکٹیکلی پورا اسلامی دنیا جو ہے اور باقی سارے دنیا بھی وہ صرف مولانا صاحبہ، یہ باتیں کریں، اسلامی دنیا وہ کچھ کے نہیں. حوالے سے تو چلے بعد میں بات کرتے ہیں، اس پر ذرا ڈیٹیل سے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی امریکہ اس کو بیک کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی وہ جنگیں رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا بھر میں، لیکن اس جنگ کے حوالے سے ان کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا. اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف امریکہ ہے؟ کیونکہ دوسری جانب تو فرانس ہو یا آسٹریلیا ہو یا دیگر مغربی ممالک ہوں، ان کی جانب سے تو باقاعدہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اب اعلان بھی کیا جا رہا ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کا بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ جتنی امریکہ نے جنگیں کی ہیں پچھلے 80 سال میں، وہ ساری جو ہے ان کا جو فال آؤٹ ہوا ہے وہ یورپ کے اوپر ہوا ہے اور ای یو کے اوپر ہوا ہے، جو آج وہ بھگت رہے ہیں. اور ان کے ہاں اتنا زیادہ پولیٹیکل اور سوسائٹل کیوس اور اکنامک کیوس مچا ہوا ہے کہ نیچرلی ان کے ہاں اتنی زیادہ مسلم پاپولیشنز ہیں. جو ان سب ڈسپلیسڈ لوگ جو مڈل ایسٹ میں ہوتا رہا ہے، وہ امریکہ تو نہیں گئے، سارے زیادہ تو یورپ میں گئے ہیں، جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بھی ہے، لیکن اور بڑے مسائل وہاں پہ اس وقت ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے. اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا رکھوالا سمجھتے ہیں، اور ایک ان کی پوزیشن ہے ہیومن رائٹس کے اوپر جو امریکہ کی پوزیشن نہیں ہے. جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا سوال ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو جنگیں رکوانے گئے ہیں، تو دیکھیے کہنا ایک اور بات ہوتی ہے، اور پریکٹیکلی جس طرف وہ جا رہے ہیں وہ ایک اور بات ہے. جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس سے دنیا کی ٹینشنز کم ہو؟ ابھی جو لیٹسٹ انڈیکیشن ہے ان کی انٹینشن کی، وہ اس بات کو بالکل نگیٹ کرتی ہے کہ جی وہ جنگیں رکوانے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس جسے کہتے ہیں، جس کا پہلے ڈپارٹمنٹ آف وار نام تھا، اس کو انہوں نے 70 سال کے بعد چینج کر کے پھر ڈپارٹمنٹ آف وار کر دیا ہے، جو ایکچولی میرے خیال سے بالکل ٹھیک کیا ہے. کیونکہ پورا امریکن سسٹم ہی جو ہے وہ تو چل ہی وار اکانومی پہ رہا ہے، اور دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں ہر جنگ میں وہ ہارا بھی ہے اور انوالو بھی ہے. تو دیکھیں کہنے کی بات اور ہوتی ہے، لیکن جو پریکٹیکلی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اور ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ جنگ کیوں رکوائیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جی میں اس کو نیا لاس ویگس بناؤں گا، اس کو میں سب سے اچھا ٹورسٹ ریزورٹ بناؤں گا. اور اب بات غزہ تک تو نہیں رہی. آپ نے دیکھا ہے کہ نتن یاہو صاحب وہ گریٹر مڈل ایسٹ کا جو ہے وہ نقشہ لے کے اب ہر جگہ اس کی بات کر رہے ہیں، اور کل ہی انہوں نے اس ڈاکیومنٹ پہ سائن کیا ہے جو ویسٹ بینک پہ بھی اب چڑھائی کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. تو یہ قراردادیں اور اس میں تو آنکھوں کے سامنے اسرائیل ہے، اور اس کو بائی جی نیم کنڈیم نہ کرنا، تو یہ تو آپ کا پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک کمزوری دکھائی دے رہی. ٹھیک. اچھا، انٹرنیشنل کمیونٹی تو جو کردار ادا کر رہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک کی بھی آپ نے بات کی تھی، OIC کا جو پلیٹ فارم ہے پریکٹیکلی وہ ان ایکٹیو ہے.
ابھی اسرائیل چاہے وہ یمن پر حملہ کرے، شام پر کرے، ایران پر کرے، اس کے بعد قطر پر کرے، اسلامی ممالک کی جانب سے بیانات تو آ جاتے ہیں، مذمت بھی کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے آگے کچھ نہیں ہو پاتا. کیا وجہ ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ جب 2015 میں چارلی ہیبڈو اٹیکس ہوئے تھے، پوری ویسٹرن ورلڈ ایک سائڈ پر ہو گئی تھی اور اکٹھی ہو گئی تھی، لیکن یہاں پر جو اسلامی ممالک ہیں وہ کیوں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو پا رہے؟ وجوہات کیا ہیں اس کی آپ کے خیال؟ دیکھیے، مجھے یہ بتائیے کہ خلفائے راشدین کے بعد کون سے اسلامی ملک جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوئے، آپس ہی میں لڑتے ہیں. اور ابھی یہی ہو رہا ہے. جو 4 لیڈرز تھے جنہوں نے ریوائیو کیا تھا، اور یہ ہمارے ہاں ہی ریوائیو ہوا تھا 74 میں جب سیکنڈ OIC کانفرنس ہوئی، اور اب اس پہ تجویز ہوئی کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بھی کانسیپٹ بھی کھولا جائے اور ڈیولپمنٹ بینک بھی بنایا جائے اور یہ اور وہ. تو وہ چاروں لیڈرز کو ویسٹرن انفلوئنسز نے اور کچھ ہمارے میر جعفروں نے مل کے اس کو تو آگے چلنے نہیں دیا نا. وہ تو چاروں کے چاروں جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، چاروں ہی مارے گئے. تو اب یہ باقی جو اسلامی ممالک ہیں ان کو تو اللہ نے تیل دے دیا اور ساتھ سونا دے دیا اور بڑی کچھ چیزیں. تو یہ تو پیٹرو ڈالرز میں گم ہو گئے. ان کو تو اب ہوش آنا شروع ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کہ جی ہم اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کریں. ہم نے ساری اپنی جو ایسٹس ہیں وہ ویسٹ میں جمع کی ہوئی ہیں، اور ساروں کے جو ہے ون آفٹر دی ادر وہ امریکہ کے ساتھ تعلق کر رہے ہیں. ایوری مسلم کنٹریز میکنگ اے بی لائن فار دا ویسٹ. سارے اب ہمارے پاس تو خیر پیسے نہیں ہیں، ہم تو ان کے مقروض ہیں، لیکن جتنے بھی باقی بڑے اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس فائنینشیل پاور ہے، اینڈ فائنینشیل پاور از اسٹرینتھ، انہوں نے کہاں انویسٹ کیا ہوا ہے؟ OIC بینک بنا تھا کہ اپنا پیسہ مسلمان ملکوں میں رکھیں، اس پہ ڈیولپمنٹ میں خرچ کریں، اس کے اوپر آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ خرچ کریں، اپنے ہاں ایجوکیشن لائے، ریوائیول آف دی مسلم گولڈن ایجز. لیکن کیا ہوا؟ وہ سارا پیسہ سے تو ویسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے. ایران میں بھی شاہ آف ایران نے بھی وہی کیا. آپ سعودی عربیہ میں بھی دیکھیں، سارے ان کے ایسٹس اور سارے ان کے انٹرسٹ تو ادھر ہیں. آپ دیکھ لیں، سیریا برباد ہوا، جارڈن پہ لڑائی ہوئی، ابھی جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، سارے جو ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسرائیلیوں کو. اور سعودی عربیہ بیچارہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ آلموسٹ ابراہیم اکارڈز کا حصہ بننے جا رہا تھا کہ غازہ ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھ لیجیے، آپ تونسیا کو دیکھ لیں، آپ موراکو کو دیکھ لیں، وہاں کوئی لوگ بھی نہیں بولتے، اس لیے کہ موسٹ آف دا مسلم کنٹریز ہیو بادشاہت. تو وہاں تو آپ کو ڈسینٹ کی اجازت ہی نہیں ہے، تو کوئی بولتا بھی نہیں ہے، تو پبلک پریشر بھی کوئی نہیں ہے. پیسہ سارا اور دولت ساری جو ہے وہ ویسٹ میں انویسٹڈ ہے، ڈیفنس ویسٹ پہ انٹرسٹڈ ہے، خود تو بنایا کسی نے کچھ نہیں. تو پھر کس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے مسلم ممالک پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں؟ ہم وی ہیو ڈن مچ بیٹر دین ایوری بڈی ایلس. ہمارا جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہو گیا ہے ڈیفنس. اب ہم نے اپنے آپ کو پروو کرایا ہے کہ ہم اسٹریٹجک ریجن، بہت ڈیفیکلٹ ریجن میں ہونے کے باوجود، ہم بہت سخت ڈیفیکلٹیز سے گزرنے کے باوجود، ہماری آرم فورسز بھی، ہمارے یوتھ بھی، ہمارے IT واریئرز بھی، ہمارے انٹلیکچوئلز بھی، جرنلسٹ بھی، سب جو ہیں وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ آپ کو پاکستان میں نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ ڈیفائنس پاکستان میں نظر آتی ہے. تو پھر جب یہ حالات ہوں گے کہ آپ اپنی سارے ہاتھ پاؤں کٹوا کے اور دولت ویسٹرن بینکس میں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. ڈیفینیٹلی اس وقت جو صورتحال ہے، چاہے وہ خلیجی ریاستیں ہیں، مسلم ممالک ہیں، سب کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ تمام ممالک، امریکہ ہو، چین ہو، رشیا ہو، جس کی بھی ہم بات کر لیں، سب اپنے مفادات کے لیے اس وقت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور آبویسلی مسلم ورلڈ کو بھی اس حوالے سے جاگنا ہوگا اور اس حوالے سے کردار ادا کرنا ہوگا. بہت شکریہ نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور قطر پر ہونے والے اسرائیلی حملے اور اس کے بعد جو سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. کچھ سیلاب کے بعد جو پاکستانی معیشت تباہلی کا شکار ہے،
اور اس کے بعد اب جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی مجھے بات کرنی ہے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، سیلابی صورتحال نے پاکستان کی معیشت پر وہ زخم لگا دیے ہیں جو شاید برسوں تک نہیں بھر سکیں گے۔ لاکھوں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ چکی ہے، جس سے گندم، چاول، کپاس، گنے جیسی بنیادی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور دیہی معیشت کا پہیہ رک کے رہ گیا ہے۔ دیہاتی علاقوں میں جہاں کاشتکاری ہی روزگار کا واحد ذریعہ تھی، اب وہاں بھوک، بے روزگاری اور ہجرت کا راج ہے۔ سڑکیں، پل، ڈیم، اسکول اور ہسپتال جیسے بنیادی ڈھانچے زمیں بوس ہو چکے ہیں اور اس کا براہ راست اثر ملک کی پیداواری عمل، ٹرانسپورٹ، تعلیم اور صحت کے شعبوں پر پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا، زر مبادلہ کے ذخائر بھی دباؤ میں ہیں اور تجارتی خسارے میں بھی اضافہ جاری ہے۔ ان حالات میں عالمی ادارے خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں غربت کی شرح 50% سے تجاوز کر سکتی ہے اور تقریباً 12 کروڑ سے زیادہ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت حفیظ پاشا صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ حفیظ پاشا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حالیہ جو سیلاب ہے اس کی تباہ کاریوں کے بعد پاکستانی معیشت کو آپ کے خیال میں کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنا اس پر جو ہے وہ عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پورا اندازہ اس وقت دینا ذرا اس لیے ناممکن ہے کہ ابھی تک جو سیلاب کے اثرات ہیں اس نچلے حصہ پنجاب کا اور سندھ میں ابھی تک واضح طور پر نظر نہیں آئے ہیں۔ البتہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پنجاب میں جس طرح کا نقصان ہو چکا ہے، وہ جو پچھلا سیلاب آیا تھا 2022 کا، اس سے یقیناً افسوس کی بات ہے کہ زیادہ ہے۔ اب جب یہ زیادہ ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ 2022 میں جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیے تھے ریسرچ کر کے، اور حکومت نے بھی اس پہ کام کیا تھا تاکہ ہم پریزنٹیشن کر سکیں دنیا کے سامنے، جو کاسٹ ہوا ہے 2022 کے سیلاب کا، تو اس وقت اندازہ تھا کہ یہ 25 سے 30 ارب ڈالر تک اس کا کاسٹ ہوا ہے پاکستان پر۔ ایک حیرت انگیز اور بہت ہی بڑا میگنیٹیوڈ۔ اب اس طرح سے اگر آپ دیکھیں اور کہ شاید اس سے بھی زیادہ یہ جو سیلاب 2025 میں آیا ہے اس کے نقصانات ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھلے سال اندازہ یہ تھا کہ ہمارا جو غربت کا لیول ہے وہ تقریباً 45% تھا۔ اب یقیناً یہ 50% کے اوپر افسوس کی بات ہے چلا جانے کا بہت بڑا خطرہ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ 12 کروڑ سے زیادہ، تقریباً 12.5 کروڑ، یا آپ دیکھیے کہ اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے سب کو۔ تو اس لیے یہ بہت پریشان کن بات ہے۔ اور دوسری طرف جس طرح آپ نے اشارہ دیا ہے کہ تجارتی خسارہ میں نمایاں طور پر اضافہ ہونے کا بھی خطرہ موجود ہے، اور افراط زر میں بھی کافی تیزی سے اضافہ ہونے والا ہے۔ تو اس پہ آپ سے چل کے بات چیت ہوگی۔ صحیح۔ پاشا صاحب، گزشتہ چند سالوں سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں جو کلائمیٹ چینج افیکٹس ہیں وہ بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور اس کے اثرات بھی ہم دیکھتے ہیں۔ لاسٹ ایئر بلوچستان کی اور سندھ کی جو سیلابی صورتحال تھی، اب کی بار پنجاب میں وہ صورتحال ہے۔ کیا جو پالیسیز گورنمنٹ کی جانب سے اپنائی جاتی ہیں یا جو موجود ہیں ان پر عمل نہیں ہو پا رہا، یا جو ابھی آپ کے خیال میں انوائرمنٹل ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے یا ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا کر دینا کافی ہوگا؟ اس کے آگے بھی ایک سٹیپ بڑھ کر ہمیں اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت کچھ کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ کو تو شاید اس بات کا اندازہ ہو کہ پاکستان دنیا کے تقریباً ٹاپ، انفارچونیٹلی 5 ملک ایسے ہیں جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں ٹو کلائمیٹ چینج۔ اور اس بات کو ریکگنائز کرتے ہوئے پہلی دفعہ تاریخ میں IMF نے پاکستان کو ایک اسپیشل فیسلٹی دیا ہے کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے، اور وہ تقریباً 1.4 ارب ڈالر۔ اور اس وقت وہ ہمارا نارمل جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے 7 ارب ڈالر کا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملا ہے ہمیں۔ مگر ہوا یہ، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹس، کہ پاکستان میں
अनफॉर्चुनेटली वो प्रायोरिटी हम नहीं दे पाए हैं टू मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और अब सैलाब की वजह से जो नुकसानात होंगे हो चुके हैं उसके ठीक करना, उनको फिर रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना, फिर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, और फिर आप जो मुख्तलिफ तरीके बनाए फॉर वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस पे काम नहीं हुआ है। बस हमें उम्मीद इस बात की है कि अब जबकि इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, जो कि बहुत मुनासिब स्टेप है, हुकूमत को अब अगले कुछ 2-3 हफ्तों में प्रायोरिटी बेसिस पर एक नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज पेश करना चाहिए, जिसमें प्रोजेक्टाइजेशन होनी चाहिए, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और इसमें लीड जो रोल है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल मैनेजमेंट अथॉरिटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान का, ये 3 मिलकर टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर प्रोजेक्टाइजेशन करके कॉस्ट बताएं, और once we have quantified the cost of the sailab, after its complete damage is over, we go to the international community for additional support, जिस तरह हम 22 में भी गए थे। मगर इस मर्तबा एक प्रॉपर नेशनल इमरजेंसी प्लान फॉर मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज, फ्लड कंट्रोल एंड सो ऑन सो फोर्थ हमें तैयार करके आगे जाना चाहिए। ठीक, अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है, डेफिनेटली रिलीफ की सरगर्मियां जो है वो जारी हैं और आइंदा भी कुछ अरसे तक जारी रहेंगी। आपके ख्याल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर फौरी तौर पर सब्सिडी की ज़रूरत है, और इन कुदरती आफात से निपटने के लिए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमी की तरफ पाकिस्तान को बढ़ने के हवाले से क्या इक़दाम फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे अहम तो इस वक्त रिलीफ का सिलसिला है। अब आप देखिए कि अंदाज़ा ये है कि कम से कम 40 लाख लोग सिर्फ पंजाब के ऊपर वाले हिस्से में मुतासिर हुए हैं, तो ये नंबर तो बढ़ता 42 लाख जाएगा। के करीब है सर, तकरीबन कुछ 82 लाख हो चुका है बढ़ के, माशाअल्लाह, आपने एक अप टू डेट किया है, शाबाश। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले food supplies, other necessities have to be provided in the relief camps. वो तो जो मैं टेलीविजन पे देखता हूँ, कहीं लगता है कि हो रहा है, कहीं लगता है कि पूरी तौर पर अभी तक नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आपको, जब आप ज़री शोबे की तरफ रुझान बढ़ाएंगे, तो हमारा किसान जो है उसकी फसल की जो आमदनी होगी वो 25, 30, 40% कम हो जाएगी, और कुछ केसेस में तो इससे भी ज़्यादा कम हो सकती है। और आपने जिक्र किया है कौन सी फसलें मुतासिर होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में किसान कैसे अपनी पोजीशन को रिकवर करेगा, और जो उनकी इसकी जो लाइफ स्टॉक पोजीशन है वो भी ख़राब हो गई होगी। तो इसलिए पाकिस्तान में हमें एक सिस्टम लाना पड़ेगा ऑफ इमरजेंसी एडवांसेस फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम एंड इमरजेंसी रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, जिस तरह हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। सबसे छोटे छोटे किसानों को आपको कैश ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मुनासिब अमाउंट, और जो इस वक्त जो किसानों ने फार्म क्रेडिट लिया हुआ है उसको या तो माफ़ करें या रोल ओवर करें। फिर तीसरी चीज़ जो आपको करनी होगी वो है कि जो इनपुट्स की कॉस्ट है उसे वाज़े तौर पर कम करना पड़ेगा, जिसमें बिजली के नरखें जो हैं, फिर आपके फर्टिलाइज़र की कीमतें जो हैं, इसमें वाज़े तौर पर सब्सिडी लाना पड़ेगा। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वापस एक पुराने जो हमारा अच्छा निज़ाम था प्रोक्योरमेंट सपोर्ट सिस्टम का और प्राइसिंग का, उसे वापस लाएं इमरजेंसी तौर पर। ये सारे इक़दामात अगले कुछ हफ्तों में हो जाने चाहिए, और इसके बगैर तो बहुत परेशान कुन हालात हो जाएगी पाकिस्तान में। सही। तिजारती शोबा सर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा डेफिनेटली। जो फसलें तबाह हुई हैं, मुतासिर हुई हैं, उसके बाद जो है तिजारती शोबे में भी बहुत बड़ा जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। महंगाई इससे डेफिनेटली बढ़ेगी। अब आप समझते हैं कि हुकूमत इस पोजीशन में है
کہ کم از کم اتنی سبسڈی دے سکے عوام کو کہ اس کا جو اثر ہے وہ کم سے کم جائے عوام پر، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی اگر ہم دیکھیں تو حکومت کا جو ریونیو شارٹ فال تھا وہ موجود تھا گزشتہ مالی سال میں. اس مالی سال میں تو اس سے زیادہ ہم نے ہدف رکھا تھا، لیکن آبویسلی یہ قدرتی آفات کی وجہ سے اس پہ بھی افیکٹ آئے گا. جی بالکل، آپ مناسب بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ریونیوز متاثر ہوں گے، اور اگر آپ تجارتی خسارے کی بات کریں جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، اللہ کے فضل سے پچھلے سال بہت عرصے کے بعد یہ سرپلس میں تھا. اب اس میں واضح طور پر ایک ڈیفیسٹ آ سکتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہیں؟ ایک تو یہ کہ چاول کی ایکسپورٹ 25 سے 30% خدا نخواستہ کم ہو جائے. دوسری طرف آپ کو کپاس زیادہ امپورٹ کرنا پڑے گا، تقریباً 4 سے 5 یا 6 ملین بیلز. تیسری طرف آپ کا جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل پروڈکٹس کا وہ بھی کم ہوگا، اس لیے کہ آپ کے پاس بیسک ان پٹ نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ مختلف ایکسپورٹس ہیں، فروٹ اور ویجیٹیبلز وغیرہ کے، وہ بھی متاثر ہوں گے. ہمارا اس وقت اندازہ یہ ہے کہ تجارتی خسارے میں تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ بڑھے گا. تو اس کا بوجھ یقیناً ہمارے ریزروز پر پڑ سکتا ہے، جو کہ اس وقت 14.5 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں. تو یقیناً جس طرح 22-23 میں بہت زبردست پریشر پڑ گیا تھا فارن ایکسچینج ریزروز پر، وہ 4 ارب ڈالر پہ گر گئے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ سیلاب کے جو اثرات تھے تجارتی خسارے پر. بس اب دیکھنا ہے کہ آگے چل کر ہم کس طرح اپنے توازن ادائیگی کو مینج کرتے ہیں. بادشاہ صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے. سیاسی میدان میں کیا چل رہا ہے جی، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیا مشکلات ہیں، اس حوالے سے بات کرنی ہے. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی. سیاسی میدان سے اگر کچھ بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مشکلات ڈیفینیٹلی موجود ہیں، اور اس وقت جو لیڈرشپ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پارلیمنٹ سے ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو، ان کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی شاید اس طرح سے حوصلہ افزا نہیں ہیں جو کارکنوں کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ یکجا کر سکے. گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو اختلافات کے حوالے سے مختلف خبریں آتی رہی ہیں، وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان سامنے آیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف جو کیسز بنے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر کیسز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، سیاسی طور پر معاملات جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں. حفیظ اللہ نیائی صاحب کی جانب سے ایک آرٹیکل لکھا گیا جس میں انہوں نے جو خان صاحب کی جانشینی ہے اس کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے اپنے گزشتہ جو کالم تھا اس میں اس حوالے سے بات کی تھی تو ان پر خاصی تنقید بھی کی گئی تھی. ایک بار پھر سے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ عمران خان کی جانشینی اب علیمہ خان کو منتقل ہو چکی ہے، اور کہتے ہیں کہ ورکرز بھی علیمہ خان پر یکسو ہیں. اب یہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کیا سوچ رہی ہے، بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. بہت شکریہ محمد صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو جن مشکلات سے پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے، چاہے وہ اختلافات کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ جو لیڈرشپ ہے اس کے فقدان کے حوالے سے ہیں، کیا وجوہات کیا ہیں، کیوں ابھی تک جو ہے ان چیزوں کا جو ہے وہ حل نہیں ڈھونڈا جا سکا، اور مسلسل ایک کے بعد دوسری مشکل جو ہے وہ آتی چلی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکا نعبد و یکا نستعین. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ مشکلیں آتی ہیں. جب آپ کسی صحیح راستے پر ہوتے ہیں تو مشکلیں آتی ہیں. اگر آپ غلط راستے پہ چل رہے ہو تو آپ کو مشکلیں کبھی نہیں ملیں گی، کیونکہ اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، if I'm not wrong، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی راستے پہ جا رہے ہو اور آپ کو وہاں پہ مشکلیں نہ نظر آئیں تو ایک دفعہ رک کے دیکھ لو کہ آپ صحیح سمت مینز کے صراط مستقیم پر ہو بھی کہ نہیں ہو. کیوں؟ جب آپ صحیح طرف جاتے ہو، جب آپ بےایمانی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، جب یہ ساری چیزیں جو اصول والی چیز ہوتی ہے جب اس پہ کھڑے ہوتے ہو تو پھر آپ کے اوپر مشکلیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب پیغمبروں کے اوپر بھی مشکلیں آئی تھی اس وجہ سے کہ وہ صحیح چیزوں کے اوپر کھڑے ہوتے. تو یہ دنیا کی ایک ہمیشہ سے ایک روایت ہے کہ وہ صحیح چیز کے خلاف سارے ڈٹ جاتے ہوتے ہیں اور غلط چیز کو وہ پروموٹ کرتے ہوتے ہیں.
तो उस वजह से इन मुश्किलों का हमें डर नहीं है। नंबर टू, जो जो अभी हफीजुल्लाह न्याजी साहब के जिस आर्टिकल के आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसको नेगेट करने के लिए 11 सितंबर की जो इमरान खान की ट्वीट है, जो मेरे ख्याल में 5:08 पर हुई थी, उसका पैराग्राफ शुरू होता है कि मेरी बहनें और मेरी बेगम, वो नॉन पॉलिटिकल है, हैज गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। सो ये कह देना कि उनके जानशीन अलीमा खान साहिबा हैं पॉलिटिकली, वो गलत है। हाँ, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, हाँ वो जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और वो एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, जो इमरान खान की ट्वीट से भी पता चलता है लेकिन कि हुमायूं he साहब, is जो इस वक्त messenger। सीनियर क़यादत है, जो लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूद है, उस पर भी तो खान साहब गालिबन एतमाद नहीं कर रहे हैं। इस अदम ये एतमाद अपनी की भी ये तो कोई देखिए, वजूहात ये होगी ना। अपनी जगह पे देखिए देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनको दो चीजों को आप सेपरेट लेकर देखें। क्या पाकिस्तान की सीनियर क़यादत इस वक्त वो काम कर रही है जो उसको करना चाहिए? प्रोबेबली नहीं। क्या उनको अपने ये डिफरेंसेस खत्म करके एक जैसा होना चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए? यस। क्या वो ये करने में फेल हो रहे हैं? यस। क्या उसकी वजह से ये सारे इबाहम पैदा हो रहे हैं? यस। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर या उनके भाइयों या उनके बच्चों के ऊपर या उनके कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं? नो। ये ना तो ये नून लीग है, ना ये पीपल्स पार्टी है, जहां पे आपको एक वसीहत मिलेगी कि यार मेरे बाद मेरे इख्तिदार, इस पार्टी का इख्तिदार फलाने हाथों में होगा। और ना ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसमें आप लोगों ने, जब तक आपके अंदर वो खून ना हो तो आप कोई चीज कर ही नहीं सकते हो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके अंदर वो है। लेकिन हाँ, ये अपनी जगह सही बात है कि हमारी सर, जो आपने कहा कि लीडर इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करके जो है वो देखना होगा। ज़रा मुझे इस हवाले से एक सवाल यहाँ रखने दीजिएगा। एक जानिब जो लीडरशिप है उस पर खान साहब गालिबन एतमाद नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी जानिब अगर आ जाते हैं तो अलीमा खान साहबा मौजूद हैं, जिनकी जो है वो मुलाकात भी हो जाती है खान साहब के साथ, और उन्हीं के जरिए पैगामात जो है वो फिर जेल से बाहर भी आते हैं। तो खान साहब अगर उन पर एतमाद कर रहे हैं, वो जानशीन नहीं है, दूसरी जानिब जो लीडरशिप है उस पर एतमाद नहीं, ये कैसे फिर आगे बढ़ेगा सर? ये दोनों चीजें अलग तो नहीं हो सकती ना फिर? सर बिल्कुल अलग हो सकती है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक बिल्कुल प्लान्ड सारी चीजें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक दरार डालने की, जो कि कभी कामयाब नहीं होगी। वो इस तरीके से है कि जब मैं पॉलिटिकल लीडर हूं या मैं पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप मुझे इजाजत नहीं दोगे अंदर जाने के लिए, आप नॉन पॉलिटिकल लोगों को जाने दोगे, जाके वो जाके मिले। अब ऑब्वियसली जो भी जाएगा वो जाके उनसे बातचीत करेगा। अब एक नॉन पॉलिटिकल आदमी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स द थिंग। आपकी और मेरी सोच में फर्क होगा जब हम कोई एक चीज एक जैसे देखेंगे या एक किताब पढ़ेंगे, उसमें से आप जो मैसेज लेंगे या मैं जो मैसेज लूंगा, हम लोग फर्क फर्क मैसेज लेंगे। तो ये जो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं, जब ये जाते हैं और इमरान खान से बात करते हैं, ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उनको देते हैं, उनको बाहर की वो आंखें और वो बातें और वो सारी चीजें बताते हैं, उनकी बेसिस में इमरान खान कोई डिसीजन लेता है, और ये बाहर आके हमें बताते हैं कि ये चीजें सर आंखों पे, वो हर बात सर आंखों पे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान की जो पीटीआई की जो पॉलिटिकल लीडरशिप के, उसको दानिस्ता तौर पे इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। रीजन ये है कि वो इधर ये दरार लाना चाहते हैं, हालांकि इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप जाएगी, वो इमरान खान को पॉलिटिकली जब बातें बताएगी, हो सकता है उनके डिसीजंस फर्क आने शुरू हो जाएं। यहां पे हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इसके अंदर वो सैनिटी देखिए, जब आप, मैं जेल के अंदर हूं, मुझे नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। मुझे जब आके एक इमोशनल बंदा आके जब मुझे बताएगा और उसके इमोशंस मेरे साथ अटैच्ड हैं, और जब वो आके मुझे बातें बताएगा, उसके अंदर हो सकता है उसकी बेसिस पे जो मैं डिसीजंस ले रहा हूँ या जो मैं बात बता रहा हूँ, उसके अंदर हो सकता है सख्ती आ जाए। लेकिन वही बात जब एक पॉलिटिकल बंदा देखेगा, वो उसको किसी और तरीके से एनालाइज करके जब बताएगा, हो सकता है उसका आंसर फर्क चले, है। जो अहम फैसले हैं वो उनकी मंजूरी खान साहब से ली जाती है जेल में। आप समझते हैं कि ये जो तर्ज सियासत है ये बेहतर है और इसका कोई नुकसान नहीं होगा पार्टी को सियासी सतह पर? देखिए लेट्स पुट लाइक दिस,
ایک ہوتا ہے جس نے جو مین لیڈر ہوتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سب سے اس پولیٹیکلی سب سے ینگسٹ جماعت ہے اور اس کا جو لیڈر ہے وہ ایک نان ٹپیکل سیاست دان ہے. اس کی سوچ ٹوٹلی فرق ہے. وہ ہمیشہ سے ایک ڈفرنٹ بات کرتا تھا. اب اس کے ویژن کے لحاظ سے چلنے کے لیے ہمیں ان سے ہی بار بار کرنا پڑے گا کہ آپ کا کس طرف ڈائریکشن, سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں, لیکن گاہے بگاہے ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا. آپ اس کو چھوڑ لیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب تو 1984 سے ہیں نا. اب مجھے ایک بات بتائیں, اور یہاں پہ ان کے بھائی صاحب بھی کتنے عرصے سے, 1990 سے, تو وہ بھی بیٹھے ہوئے سیاست میں. اب وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی لنڈن جاتے ہیں بما کیبنٹ کے میاں نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت کنوکٹڈ تھے, ان سے پوچھنے کے لیے. تو کیا ان کے درمیان میں درار تھی؟ کیا وہ غلط بات تھی؟ وہ لوگ تو کہتے ہیں وہ غلط بات نہیں تھی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ بلاول بھٹو ہے, اور وہ جو وائس چیئرمین صاحب ہیں, ان وائس چیئرمین صاحب ان کی باتوں کو نگیٹ کر کے کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے, اس کے تو کھیلنے کھولنے کے دن ہیں, اس کو تو ابھی طرح ہمیں سکھانا پڑے گا. تو وہ ان کو ٹوٹل نگیٹ کر دیتے ہیں, ان کو بالکل زیرو کر دیتے ہیں. تو کیا ان کے اندر دراڑ ہے؟ دیکھیں یہ دراڑ نہیں ہوتی ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے یا ساری چیزیں, لیکن جو آپ کا ایک لیڈر ہوتا ہے اس کی ایک پریزنس ہونا ضروری ہے. جیسے گھر میں ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, وہ کوئی کام نہیں کرتے, سارا بزنس جو ہے بیٹا سنبھال رہا ہے, لیکن وہ بعض ڈیسیجنز میکنگ میں, ناٹ ایوری ون, لیکن بعض ڈیسیجن میکنگ میں وہ والد صاحب سے جا کے پوچھتے ہیں. تو عمران خان اس وقت ہمارے لیے وہ رہنما ہے, پورے پاکستان کے لیے وہ رہنما ہے جس نے وہ سوچ رکھی ہے. تو نہ آپ نے اور میں نے, ہم لوگوں نے وہ سوچ نہیں رکھی. اسی سوچ کے ساتھ اس نے سنگل ہینڈڈلی ایک یونیورسٹی بھی بنائی, اسی سوچ کے ساتھ اس نے سنگل ہینڈڈلی ایک ہاسپٹل بھی بنائے, اسی سوچ کے ساتھ اس کو دنیا میں سراہا گیا ہے, اس کو ایک انگلینڈ کی یونیورسٹی نے چانسلر بھی بنائے. یہ اس سوچ کی وجہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں اس کا, ان کے بار بار ان کا ہمیں ایک قسم کا ایڈوائز دینا ناگزیر ہے. بہت شکریہ ہمایوں محمد صاحب. ایک انصاف کے رہنما سینیٹر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.